بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پروٹین کے بارے میں پڑھیں گے۔ پروٹین جو ہے وہ ایبنڈنٹ یعنی زیادہ مقدار میں ایک آرگینک مالیکیول ہے لیونگ آرگینزم کا۔ لیونگ آرگینزم کے باڈی کا ایک ایبنڈنٹ آرگینک مالیکیول جو ہے وہ پروٹین ہے۔ پروٹین گریک ورڈ پروٹیس سے نکلا ہے اور اس کا جو میننگ ہے وہ ہے فرسٹ رینکنگ یا پرائمری۔ نام سے ظاہر ہے کہ پروٹین جو ہے وہ پہلا آرگینک مالیکیول ہے، رینکنگ میں سب سے پہلا آرگینک مالیکیول ہے جو کہ زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ کمپوزیشن کی طرف آتے ہیں پروٹین کی جو کمپوزیشن ہے ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن، نائٹروجن اینڈ سم ٹائم سلفر بھی ہوتا ہے۔ کمپوزیشن جو ہے ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن اور ان کے علاوہ بعض اوقات سلفر بھی موجود ہوتا ہے جو کہ پروٹین کی کمپوزیشن میں یعنی حصہ لیتا ہے۔ اسٹرکچر یونٹ کی طرف آتے ہیں۔ پروٹین آر میڈ آف اسمال یونٹس کالڈ امینو ایسڈ۔ پروٹین جو ہے وہ جس یونٹ سے بنے ہیں، جن یونٹس پر مشتمل ہے پروٹین، ان یونٹس کو ہم امینو ایسڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد امینو ایسڈ کو ہم جانتے ہیں کہ امینو ایسڈ کیا ہے۔ امینو ایسڈ از این آرگینک مالیکیول with both an amino acid group NH2 and carboxyl group COOH۔ امینو ایسڈ جو ہے وہ ایک آرگینک مالیکیول ہے جو کہ اس میں امینو گروپ پر مشتمل ہوتا ہے NH2 اور کاربوزائل گروپ یعنی COOH پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سٹرکچر فارمولا کی طرف آتے ہیں کہ پروٹین کا سٹرکچر فارمولا کس طرح ہے۔ پروٹین کا جو سٹرکچر فارمولا ہے، جنرل فارمولا is same for each amino acid but each amino acid different from each other due to alkyl group۔ جنرل فارمولا جو پروٹین کا ہوتا ہے وہ امینو ایسڈ کا ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ امینو ایسڈ جو ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، وہ کاربوکسائل گروپ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کاربوکسائل گروپ جو ہے وہ پروٹین میں ویریبل ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کاربوکسائل گروپ ہے یہ اور یہ جو امینو گروپ ہے یہ پروٹین میں سیم ہوتا ہے، لیکن ڈفرینٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ کاربوکسائل گروپ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ جو جگہ ہے یہ تو فنکشن ہے، یہاں پہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے بورڈ پہ، سو اس کے علاوہ ہم ڈائریکٹ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروٹین کے جو شیپ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ پروٹین کا جو شیپ ہے وہ لینئر بھی ہو سکتا ہے اور گلوبرل بھی ہو سکتا ہے۔ لینئر جو ہے جب امینو ایسڈ مالیکیول لینئر ارینج ہو جائے تو اس شیپ کو ہم لینئر شیپ کہتے ہیں، اور بھی جب اسفیریکل امینو ایسڈ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پروٹین کو بناتے ہیں تو پھر اس کو ہم گلوبولر سٹرکچر کہتے ہیں۔ اس کے بعد امینو ایسڈ کی تعداد جو ہے وہ 20 یا 21 ہوتی ہے، جو کہ اور امینو ایسڈ جو ہے وہ آر گروپ کی وجہ سے تین قسم پر مشتمل ہے، یعنی ایک ہے کاربوفوبک یعنی وہ نان پولر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ واٹر جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوتا، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے کاربوفولک اور وہ سولوبل ہوتے ہیں ان واٹر، یعنی واٹر اس کے ساتھ ڈیزالو ہوتا ہے۔ اس کے بعد پروٹین کی جو ٹائپس ہے 4 ٹائپس ہے۔ پرائمری ٹائپس ہے، دوسرا جو ہے سیکنڈری ہے، اور تیسرا جو ہے ٹرشری ہے، اور چوتھا جو ہے کوارٹنری پروٹین ہے۔ پرائمری وہ پروٹین جو امینو ایسڈ جو ہے وہ لینئر فارم اختیار کرے تو پھر اس پروٹین کو ہم پرائمری پروٹین کہتے ہیں۔ اور جب
امینو ایسڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو جائے کہ وہ اسفیریکل میں کی فارم میں یا ریگولر کی فارم میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو اس کو ہم اور وہ پھر جو وہ پروٹین بناتا ہے اس پروٹین کو ہم سیکنڈری پروٹین کہتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا ٹائپ ہے وہ ہے ٹرشری. جب امینو ایسڈ 3 ڈائمینشن اسٹرکچر کو بنائے تو اس کو پھر ان پروٹین کو پھر ہم ٹرشری پروٹین کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کواشنری پروٹین ہے جب دو لینئر پروٹین جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو پھر اس پروٹین کو ہم کواشنری پروٹین کہتے ہیں. اس کے بعد ہم فنکشن کی طرف جاتے ہیں کہ پروٹین کی فنکشن کیا ہے. پہلا جو ہے وہ انزائم ہے، یعنی پروٹین جو ہے انزائم میں کام کرتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انزائم جو ہے وہ نیچر میں پروٹین ہوتے ہیں اور یہ کیٹالسٹ کا کام کرتا ہے ایک ری ایکشن میں. دوسرا جو ہے وہ اینٹی بایوٹک ہے، یعنی پروٹین اینٹی بایوٹک بھی ہے، باڈی کی جو میکینزم میں ڈیفینس کا کام کرتا ہے تو وہ پروٹین اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں. تیسرا جو ہے اسٹوریج، یعنی بعض جو پروٹین ہوتے ہیں وہ اسٹوریج کا کام بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو امینو ایسڈ ہوتے ہیں وہ اسٹوریج کا کام کرتے ہیں. اس کے بعد ٹرانسپورٹ ہے، یعنی پروٹین جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا کام بھی کرتا ہے. اس کے بعد موومنٹ ہے، یعنی ایکٹین اور مائسین جو خاص کر مسل کنٹریکشن انیشیشن میں ہیلپ دیتا ہے. تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ پروٹین موومنٹ میں بھی مدد دیتا ہے. اس کے بعد ہارمون ہے، یعنی ہارمون یعنی انسولین جو کہ گلوکوز کی لیول کو ریگولیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ فائبرونیجین پروٹین بھی ہے جو کہ بلڈ کلوٹنگ میں ہیلپ دیتا ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں.